بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ انسان کو پیدا کیا گیا تو اسے ایک طاقت دی گئی جس کا نام حکمت ہے۔ انسان کو بغیر کسی طاقت کے پیدا نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں پاور نہ ہو، اس میں کچھ خصوصیات اور کچھ خوبیاں نہ ہوں، اس میں کچھ قابلیت نہ ہو اور وہ پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ انسان ہی کب ہو؟ انسان ہے ہی ایسا کہ اس میں پاورز رکھی گئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ جب انسان بچہ تھا، بڑوں سے مختلف بچے کو کیوں بنایا گیا ہے؟ کچھ ایک بات سمجھائی گئی ہے، اس کا ایک مرحلہ تھا، ایک وقت تھا جوان ہونے تک پہنچنے کے لیے، اس کا ایک نظام رکھا گیا جس میں بچپن آیا، لیکن بچپن نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملی ہے جسے وزڈم کہا جاتا ہے، حکمت کہتے ہیں۔ غور و فکر سے یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں۔ وہ حکمت ایسی ہے کہ بچہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے جو اسے پسند آ جائے تقاضا کرنے لگتا ہے، ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، وہ ضد کرنے لگتا ہے کہ اسے یہ چیز چاہیے۔ اس کی ضد کسی چیز کی مخالفت نہیں ہوتی کہ جو درست بات کی جا رہی ہو اس کے مخالف ہو جائے، نہیں۔ اس کی فطرت ایسی ہوتی ہے، اس کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ جو چیز اسے پسند آ جاتی ہے وہ اسی کو طلب کرتا ہے، وہ ضد کرتا ہے اس کے نہ ملنے کے خلاف، وہ اس کا احتجاج ہوتا ہے، وہ اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ہر ایک چیز کو جاننے کے لیے سوال کرتا رہتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ چیز کیا ہے، یہ ایسا کیسے ہے۔ یہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کی طلب، اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اسے ہر حال میں اس چیز کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ اسے کھلونے چاہیے ہوتے ہیں، اسے کھیل کے لیے اجازت چاہیے ہوتی ہے، وہ وقت چاہتا ہے کھیلنے کے لیے، وہ ہر اپنے کام کے لیے آزادی اور کھلی چھٹی چاہتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ اسی چیز کو، اسی سینس کو، اسی سمجھ کو حکمت کہا جاتا ہے، اسی کو ہی وزڈم کہتے ہیں۔ حکمت کی دلیل ہی یہی ہے کہ جو بچے کا وہ طلب کرنا ہے، جو بچے کی ڈیمانڈ ہے، جو وہ سینس ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں سیکھے کہ وہ ہر چیز کو اس حکمت کے ذریعے پائے، حاصل کرے۔ اس میں یہ حکمت ہونی چاہیے کہ اسے کامیابی حاصل کرنی ہے، اس میں یہ سینس ہو وزڈم والی، اس طرح کی ایک سینس ہو حکمت والی کہ جو ہر مقام پہ اسے کامیابی کے لیے ڈیمانڈ کرنے کو کہے۔ وہ بچے کی طرح ہی ہر جگہ پہ ڈیمانڈ کرے اپنے لیے کامیابی کو، اپنے حق کو، اپنے لیے دولت کو، اپنے لیے عزت کو، آسانی کو، فرینڈشپ کو، وفا کو، ان سب چیزوں کو، اپنے حقوق کو طلب کرے۔ یہ چیز ہے جو بچے سے سیکھی جا سکتی ہے، انسان میں پائی جانے والی حکمت، اور اس چیز سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور چیز بچے پہ پائی جاتی ہے، بچے کو بچپن میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے خیال میں رہتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، خود سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جو اسے پریشان کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، وہ ہے اسے ڈانٹنا یا اسے زبردستی کرنا، کسی بھی بات سے منع کرنے کے لیے۔ وہ چیز اسے نفسیاتی طور پر بھی کمزور کرتی ہے، اسے مارنا وہ بھی اس کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے، وہ بچہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اس کا ڈر جانا ایسا نہیں کہ وہ بچہ اپنے اندر مٹ جائے، اس کی خوبی مر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس صورت میں ایسا تو ہو جاتا ہے اس کی حص اس کے دکھ میں تبدیل ہو جائے، اس کی بے چینی میں تبدیل ہو جائے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ایسا نہ ہونے دے۔ دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جب مایوس ہوتا ہے، اس کی مایوسی ڈی موٹیویشن نہیں ہوتی، وہ یا روتا ہے یا وہ بیزار ہوتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، یعنی ڈانٹنے کو، مارنے کو ناپسند کرتا ہے اپنے ذہنی طور پر۔ وہ دراصل اس کا احتجاج ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اس چیز کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے جو اسے پسند نہیں آتی۔ یعنی بچہ یا تو طلب کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے لیے، یا پھر یہ چیز پسند کرتا ہے جب اس سے برا پیش آیا جائے تو پھر وہ احتجاج کر رہا ہے۔ اب بھی وہ ڈیمانڈ ہی کر رہا ہے کہ میرے لیے سہولت کو ہونا چاہیے، مجھے اذیت نہ دی جائے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ وہ اس بری چیز سے نفرت کرتا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ بری چیز ہے، اس کو بے نقاب کر رہا ہے، اس کو مشہور کر رہا ہے، اس کو سامنے لا رہا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس طرح مایوسی سے لڑیے، مایوس ہونا نہیں ہے۔ آپ ہر ایک چیز سے جو نفرت والی ہے، جو بری ہے، اس سے نفرت کریں، جو آپ کے مقابل آتی ہے اس سے دوری اختیار کریں، اس سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپنی پریشانی سے اس کے خلاف احتجاج کریں، اسے دور کریں، نفرت کا، اس کی برائی کا اظہار کریں۔ اس طرح کامیابی حاصل ہوگی۔ جب اس سینس سے آپ چلیں گے، اس حکمت سے، ڈیمانڈ یعنی
تو اس سے آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں آسانی ہوگی، سمجھنے اور سیکھنے میں، حتیٰ کہ یاد کرنے میں آپ کو مدد ملے گی، آسانی ہوگی۔ اسی طرح ہی کام کیا جائے گا۔ آپ بزنس مین ہیں تو اس کے لیے اس طرح کام کریں گے، سیاستدان ہیں تو اس کے لیے وہ کام چلے گا۔ آپ پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی بھی آئیڈیا لا رہے ہیں، کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی آپ کی جاب ہے، ہر معاملے میں یہ چیز آپ کے کام آئے گی۔ زندگی کے حالات میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو چیز آپ کی طلب ہے، حتیٰ کہ مینجمنٹ میں، گھر کی چیزوں کو سنبھالنے میں، ان کو صحیح طور پہ مینج اور ایڈجسٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کو مینج کرتی ہے، یہ چیز ایڈجسٹ کرتی ہے، اسے ثابت کرتی ہے، اسے ایک سسٹم میں لاتی ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا کہ بچے کے پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بڑوں کے پڑھنے کا طریقہ اور۔ سکول کا بچہ بات کو سن کے سمجھ کے یاد کرتا ہے، اسے یاد کروایا جاتا ہے تو اس کے یاد کرنے کا انداز، اس کا طریقہ، اس کے لیے قاعدہ الگ ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کا سننا، سمجھنا، سیکھنا اور یاد کرنا اس کا الگ سسٹم ہوتا ہے، لیکن ہوتی دونوں میں یہ چیز ہے، ان کی ایج کے مطابق، ان کی کیپیبلٹی، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق چلتی ہے۔ ان چیزوں کو لے کر چلیے۔ یہ ایک چیز ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے آپ اس سے مدد لے کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔